نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافروں نے یہ گمان کیا ہے کہ میرے بندوں کو انہوں نے میرے مقابلے میں دوست بنا لیا ہے؟ جیسے مشرکین مکہ میں سے بعض فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے اور پوجا کرتے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ کر ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو پوجا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، یہ حرام و شرک ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا کی مخلوق اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ تو شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے۔ تو جو شرک کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کر سکیں گے، وہ اس کی نادانی ہے۔ مشرکین مکہ جو ہے یہ جو شرک کرتے تھے اس میں یہ تھا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ شرک فی العبادت میں ملوث تھے۔ عیسائی یہودی یہ شرک فی ذات اور شرک فی العبادت دونوں میں ملوث تھے کہ وہ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی مثل ہوتا ہے، یعنی انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے۔ تو پھر جو خدا کا بیٹا مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خدا مان لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی بیٹا رکھنے سے یا باپ رکھنے سے یا بیوی رکھنے سے وہ پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی کی جگہ تیار کیا۔ نزلا مہمان نوازی، یہ ان کے لیے تنبیہ ہے، انہیں ڈرایا گیا کہ لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں نعمتوں سے، لیکن کافروں کی میزبانی کی جائے گی جہنم کی آگ سے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو سب سے زیادہ نقصان میں رہے، اعمالا جن کے اعمال سب سے زیادہ نقصان میں رہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئیں، سب کچھ دنیا کے لیے کیا اور مرتے ہی ساری کوششیں ضائع ہو گئیں۔ یا پھر کافر مشرکین جو بھلائی کے کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، یہ ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہیں، کافر کو آخرت میں کوئی صلہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح جو مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو گیا اور مرتے وقت اس کا ایمان ضائع ہو گیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ بھی اس میں داخل ہے کہ جس کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئیں۔ اسی طرح جو لوگوں کے دکھانے کے لیے کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، چاہے قربانی ہو، چاہے حج ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے نماز ہو، چاہے روزے ہوں، چاہے صدقہ و خیرات و زکوٰۃ ہو، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو یہ ساری کوششیں دنیا میں ضائع ہیں کہ آخرت میں اس پر کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ ریاکاروں کے لیے بھی عبرت ہے، گناہ گاروں کے لیے بھی عبرت ہے کہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ گمان کرتے کہ وہ تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ ریاکار بھی یہی سمجھتا ہے، دکھلاوا کرنے والا۔ اسی طرح جو نیکی بھی کرتا ہے لیکن گناہ کر رہا ہے اور گناہوں کی وجہ سے جب اس کا ایمان برباد ہو جائے گا تو وہ دنیا میں یہی سمجھتا رہا کہ میری نیکی مجھے جنت لے جائے گی، لیکن جب ایمان ہی نہ رہا تو جنت میں کیسے جائے گا۔ اسی طرح کفار، یہود و نصارہ، وہ بھی بعض اچھے کام جب کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ایمان کے بغیر کوئی اچھا کام قبول نہیں کیا جاتا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، ولقائہ، اور اپنے رب سے ملنے کا انکار کیا۔ انہیں آخرت کا کوئی تصور نہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جواب دینا ہے، اس کا کوئی خوف نہ تھا۔ فحبطت اعمالهم، پس ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، پس ہم کل بروز قیامت ان کے نیک اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہ کریں گے، یعنی ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔
جب نیکیاں پلڑے میں رکھی جائیں گی تو وہ بے وزن ہوں گی. وہ کہیں گے یہ ہماری نیکیاں، یہ ہماری بھلائیوں میں وزن کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا جائے گا تمہارا جب ایمان برباد ہو گیا تو تمہارا وزن بھی ختم ہو گیا. جب تم نے یہ کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تو اس کے اندر اب کوئی وزن باقی نہ رہا. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم. بما کفروا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا. اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور ان لوگوں نے میری آیتوں کو اور میرے رسولوں سے مذاق کیا، یعنی آیتوں کا مذاق اڑایا، رسولوں کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ ایسی نادانی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب آخر میں 4 آیتیں ہیں. یہ وہ آیتیں ہیں کہ رات کو سوتے وقت پڑھنا باعث سعادت ہے. خصوصاً جو یہ چاہتا ہو کہ جب میں چاہوں میری آنکھ کھل جائے تو وہ رات کو یہ پڑھ کر نیت کر لے، انشاءاللہ تعالی جس وقت وہ اٹھنا چاہے گا فجر میں یا تہجد میں، اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اپنی رحمت سے اور اس کی آنکھ کھل جائے گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل اختیار کیے. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان لوگوں کی مہمان نوازی جنت الفردوس سے کی جائے گی. جنات الفردوس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ جنت جنت فردوس ہے. جب بھی جنت کا سوال کرو جنت فردوس کا سوال کرو. اے پروردگار اپنے محبوب کے جلووں میں ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت عدن ہے، جنت نعیم ہے، جنت فردوس ہے. مختلف جنت میں طبقات ہیں، درجات ہیں. جنت فردوس خاص ہے ان لوگوں کے لیے. اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ ہمیں سننا ہے اور نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ ایسے لوگ بنیں گے. فرمایا جنت فردوس خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو خود نیکی کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں، خود برائیوں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو قرآن پاک کی دعوت عام کرتے ہیں یقیناً یہ نیکی کی طرف لانا ہے. قرآن پاک کے درس میں برائیوں کی مذمت بھی کی جاتی ہے اور نیکیوں کی ترغیب بھی دی جاتی ہے. تو اگر آپ غور کریں تو قرآن کے نور سے ایسے وہ خود منور ہوئے کہ نیکی کی دعوت دینے کا بھی انہیں ثواب مل گیا اور برائی سے روکنے کا بھی ثواب مل گیا. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، انسان جب کسی ایک اچھے مقام پر رہتا ہے دیکھ دیکھ کر بور ہو جاتا ہے، پھر وہ دوسرے مقام پر جانا چاہتا ہے. یہ انسان کی ایک فطرت ہے. اگر ایک دفعہ وہ کسی گھومنے کے مقام پر جاتا ہے تو ہر سال وہ اس مقام پر جانا پسند نہیں کرتا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. لیکن جنت میں ایسی لذتیں ہوں گی کہ جنتی کبھی بور نہیں ہوں گے اور کبھی وہ دوسری جگہ جانا پسند نہیں کریں گے. لا یبغون عنہا حولا، وہ جنت سے کسی دوسری جگہ جانا نہیں چاہیں گے، ہمیشہ جنت میں ہی رہنا چاہیں گے. اور جو ایک دفعہ جنت میں گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. اللہ ہم سب کو جنت فردوس عطا فرمائے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لو کان البحر مدادن، اگر سمندر، ساتوں سمندر سیاہی بن جاتے، انک بن جاتے، لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، یعنی سارے سمندر کے پانی کو انک بنا دیا جائے اور اللہ کے کلمات کو اور اللہ کے کلام کو لکھا جائے. فرمایا لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ انہی سمندروں کی مثل اور 7 سمندر سیاہی بنا دیے جائیں تو یہ 14 سمندر مل کر بھی اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری ہی طرح بشر ہوں. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو سمجھنے میں بہت سارے لوگ ناکام ہوئے اور گمراہ ہو گئے. جب بشریت کی بات آئی تو نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھ لیا. نبی ہمارے جیسے بشر نہیں، بشر ضرور ہے، بشر ہونے میں ہمارے مثل ہے. مفسرین نے فرمایا مثلکم کی یہ معنی ہے کہ جس طرح تم بھی بشر ہو میں بھی بشر ہوں، تم بھی خدا نہیں میں بھی خدا نہیں، خدا نہ ہونے میں ہم مثل ہیں. لیکن جہاں تک مقام و مرتبے کا تعلق ہے، ہم میں اور حضور کے مقام و مرتبے میں تو بہت ہی بڑا فرق ہے.
یہاں تک کہ حضور کی آنکھ مبارک اور ہماری آنکھ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، حضور کے لعاب دہن اور ہماری تھوک کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ حضور کا لعاب دہن مبارک وہ پیارا لعاب ہے کہ جب حضرت جابر کی ہنڈیا میں گر گیا تو وہ کھانا جو 4 افراد کے لیے نہ کافی تھا، وہ کھانا 1500 صحابہ کرام نے اسے کھا بھی لیا اور کھانے میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ یہ وہ لعاب دہن مبارک ہے کہ حضرت قتادہ اپنی آنکھ کو ہاتھ میں لے کر آئے، اگر تیر لگا ہے، آنکھ ہاتھ میں آ گئی ہے، حضور نے لعاب دہن مبارک لگا کر آنکھ جوڑ دی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں وہ دوسری آنکھ سے یہ آنکھ زیادہ دیکھنے لگی۔ حضور کا لعاب دہن مبارک تو وہ لعاب دہن مبارک ہے کہ ایک صحابی اپنی ٹانگ ٹوٹی ہوئی لے کر آئے تو حضور نے ایسا جوڑ دیا کہ آپریشن کا نشان بھی باقی نہ رکھا۔ یہ تو وہ لعاب دہن مبارک ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جو آٹا موجود تھا، گوندا ہوا آٹا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لعاب دہن مبارک اس میں ڈال دیا تو وہ آٹا کئی 100 صحابہ کرام کے لیے نہ صرف کافی ہو گیا بلکہ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے بعد میں، حضور نے فرمایا تھا دیکھنا نہیں، اسے نکالتے رہنا، جب بعد میں نے کھول کر دیکھا آخر میں تو مجھے محسوس ہوا کہ کم ہونے کے بجائے آٹے میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بتائیے وہ لعاب دہن مبارک کے صحابہ کرام اسے اپنے چہرے پر ملتے تھے، کیا ہمارا یہ گندا اور جراثیم پیدا کرنے والا تھوک اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لعاب دہن مبارک کہ جو دیکھنے میں لعاب ہے ورنہ یہ نور کا ایک ٹکڑا ہے، کیا اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جو اپنے جیسا بشر حضور کو سمجھتا ہے وہ اپنے گھر پہ جائے اور اپنی ہنڈیا کھول کر اس کا ڈھکنا ہٹا کر اس میں اپنا تھوک ڈال دے، پھر دیکھے گھر والے کیسی اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حضور کا لعاب دہن مبارک اور ہمارا تھوک برابر نہیں ہے تو حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، کس معنی میں؟ مثلکم، حضور خدا نہیں ہے، ہم بھی خدا نہیں ہیں، حضور بشری لباس میں ہیں، باقی حضور کا لعاب دہن مبارک، آپ کی آنکھ مبارک، آپ کے کان مبارک، اس کا اور ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ حضور تو 3 مہینے صوم وصال رکھتے، نہ کھاتے نہ پیتے، اور آپ فرماتے بخاری شریف میں ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے برابر ہو سکتا ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور مجھے تو میرا رب پلاتا ہے۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، ہماری طرف وحی نہیں آتی، حضور کی طرف وحی آتی ہے۔ اسی سے فرق ہو گیا کہ مثلکم ظاہری صورت میں ہے، حضور فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے، تو حضور کی آنکھ مبارک فرشتوں کو بھی دیکھتی ہے، آسمانوں کو بھی دیکھتی ہے، اور آپ ایک موقع پر آسمان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ آسمان پر کوئی 4 انگل جگہ ایسی باقی نہیں جہاں پر فرشتہ نہ ہو، فرشتے اللہ کی عبادت میں ہیں۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود صرف اور صرف ایک معبود ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں مثلکم کے بعد ہے عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، مراد یہ ہے کہ نہ تم خدا ہو نہ میں خدا ہوں، اس معاملے میں ہم بشر ہیں، باقی اللہ نے جو مجھے قدرت و طاقت دی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، باذن اللہ ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں باذن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہیں، یہ طاقت اللہ نے دی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے۔ ہم سب کو یہ یقین ہے، یہ شوق ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں گے مرنے کے بعد، تو جب یہ ملاقات کرنی ہی ہے تو پھر اللہ کو راضی کرنے والے نیک اعمال اختیار کریں۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا اور عبادت نہ کرے۔ سورہ کہف مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔